नाज़रीन, ये पूरी दुनिया मादे से बनी हुई है और मादे की बुनियादी इकाई क्या है, अभी तक साइंसदान नहीं जान पाए। एक वक्त था कि साइंसदान कहते थे कि मादे की बुनियादी इकाई एटम है, लेकिन वक्त के साथ साथ एटम तकसीम दर तकसीम होता चला गया। कुरान में बहुत मरतबा मिसकाला ज़र्रा का जिक्र हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से मिसकाला ज़र्रा पर काम करने के लिए किसी ने काम नहीं किया। तो हम एक छोटी सी काविश कर रहे हैं। इस काविश के लिए हमने जितना भी तहरीरी मवाद है, रिसर्च मटीरियल है, वो हमने हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी की कुतब से लिया है। आपका यूनानी ज़ुबान में एटम के मानी हैं ना तकसीम होने वाला। यूनानी ज़ुबान में टॉम तकसीम करने को कहते हैं। आर्याई ज़ुबानों में आ नफ़ी का कलमा है। जिस तरह हिंदी ज़ुबान में अटल के मानी ना टलने वाले के हैं, इसी तरह यूनानी ज़ुबान में एटम के मानी नाकाबिल तकसीम के हैं। एटम का नाम यूनान के फ़लसफ़ी दिमक्रात का वज़ा करदा है। उसी का नज़रिया था कि दुनिया की हर शय नहायत छोटे छोटे नाकाबिल तकसीम ज़र्रों यानी एटमों से बनी है। उसी के ख्याल में हर एटम एक साइज़ है, लेकिन वो इतना कम है कि आँख से दिखाई नहीं दे सकता। बाद की तहकीक से साबित हो गया कि एटम का साइज़ 1 इंच का 2.5 करोड़वां हिस्सा है। गोया सुई की नोक पर 1 लाख एटम रखे जा सकते हैं। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में चंद साल पहले एक इलेक्ट्रॉनिक खुर्दबीन की मदद से एटम को 2,75,000 गुना बड़ा करके न सिर्फ देखा गया, बल्कि एटम के अवलीन फोटोग्राफ भी ले लिए गए। नाज़रीन, दिमक्रात के मुताबिक हल्की अशिया के एटम हल्के और भारी अशिया के एटम भारी होते हैं। इंसान और दूसरे जानदारों की रूह भी एटमों से बनी है। रूह के एटम दीगर अशिया के एटमों से छोटे और हल्के होते हैं। जब रूह के तमाम एटम इंसान के बदन से निकल जाते हैं तो उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। एटम का जदीद नज़रिया बरतानिया के माहिर तिबियात जॉन डाल्टन ने 1808 में पेश किया। डाल्टन ने कहा कि मादा ख्वाह किसी भी शक्ल में हो, एटमों से बनता है। किसी अंसर एलिमेंट के तमाम एटम साइज और वज़न में एक जैसे होते हैं, और जो खसूसियात किसी अंसर की होती हैं वही तमाम खसूसियात हू बहू उसके एटम की भी होती हैं। एटमों की बाहमी तरकीब और इत्तेहाद से सालमा यानी मालिक्यूल बनता है। अगरचा एटमों के मुख्तलिफ मुरक्कबात मिक्सचर से मुख्तलिफ अशिया बनती हैं, लेकिन सालमा यानी मालिक्यूल के एटम कभी तब्दील नहीं होते। डाल्टन ने बताया कि ख़ास अशिया बनाने के लिए एटम ख़ास मुरक्कबात की सूरत में यकजा और मुत्तहिद हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ मिलकर पानी बनाते हैं। हाइड्रोजन के 3 एटम नाइट्रोजन के 1 एटम के साथ मिलकर अमोनिया बनाते हैं। बरतानिया ही का मशहूर तबियात दान सर जे थॉमसन पहला शख्स था जिसने तवील तहकीक के बाद बताया कि एटम के अंदर बरकी लिहाज से मुस्बित मैदान होता है, जिसमें मनफी इलेक्ट्रॉन बाहम गत्थे हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त का सेहरा सर जे थॉमसन ही के सर है। थॉमसन के बाद लॉर्ड अर्नेस्ट रुथरफोर्ड ने नज़रिया पेश किया कि एटम में इंतहाई मजबूत मरकज़ा यानी न्यूक्लियस होता है, जिसके गिर्द बहुत से इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। न्यूक्लियस मुस्बित बरकदार यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, और एटम की असलियत और कुव्वत इसी मरकज़ा पर मुनहसर है। लॉर्ड रथरफोर्ड ने यह भी बताया कि एटम ज़्यादातर खोखला होता है या खला पर मुश्तमिल है। एटम के मरकज़े में प्रोटॉन्स की तादाद मरकज़े के गिर्द मदार ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बराबर होती है। एटम जितना छोटा होता है उसके अंदर खालीपना उतना ज़्यादा होता है। एटम के अंदर खला को समझने के लिए तखलियाती तौर पर अपने जहन में एटम के मरकज़े को एक फुटबॉल के बराबर तस्वर कर लें। इसी तनासब से इलेक्ट्रॉन मरकज़े से 1-1 मील के फासले पर अपने अपने मदार पर घूमते हुए एक दायरा बना रहे होते हैं। इस दायरे का कुतर एक सिरे से दूसरे सिरे तक 2 मील होगा।
اب پورے دائرے پر نظر ڈالیں، کتنی جگہ ٹھوس ہے اور کتنی جگہ خلا میں ہے۔ اس تخیلاتی ایٹم کی تمام کمیت جو کہ ایٹم کے وزن کی ذمہ دار ہے، اس کے مرکزے میں جمع الیکٹران جو اس کے گرد فاصلے پر گھوم رہے ہیں، فی الحقیقت بالکل بے وزن ہیں۔ آسان اور سادہ ترین ایٹم ہائیڈروجن کا ہے، جسے بعض سائنسدان بنیادی ایٹم کہتے ہیں۔ یہ سب سے ہلکا ہے، اس کے مرکزے میں صرف ایک ذرہ پروٹان ہوتا ہے، اس کے گرد صرف ایک الیکٹران گھومتا ہے۔ ایٹم کو سمجھنے کے لیے نظام شمسی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ جس طرح نظام شمسی کا مرکز سورج ہے، جس کے گرد سیارے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، اسی طرح ایٹم کے قلب میں مرکزہ اور اس کے گرد الیکٹران سیاروں کی مانند اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ الیکٹران مرکزے کے گرد کیوں گھومتے ہیں؟ وہ کون سی قوت ہے جو الیکٹرانوں سیاروں کو مرکزے یعنی سورج کے گرد گھمائے رکھتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ مثبت برقی دار ذرہ اس ذرے کے لیے زبردست کشش رکھتا ہے جو منفی برقدار ہے۔ تمام الیکٹران منفی چارج کے حامل ہوتے ہیں۔ مرکزے میں مثبت برقدار ذرہ پروٹان ہوتا ہے۔ مثبت اور منفی کی باہمی کشش مرکزے اور الیکٹرانوں کو ایک دوسرے سے باہم مضبوط پیوست رکھتی ہے۔ ایٹمی پیمانے کے دوسرے انتہائی سرے پر یورینیم کا ایٹم ہے، جو تمام قدرتی عناصر میں سب سے بھاری ہے۔ اس کے مرکزے کے گرد 92 الیکٹران گھومتے ہیں۔ چونکہ ایٹم کا تمام تر وزن فی الحقیقت اس کے پروٹان میں ہوتا ہے، اس لیے یہ فرض کر لیا گیا کہ ہیلیم کے ایٹم کا وزن ہائیڈروجن کے ایٹم سے دگنا ہونا چاہیے۔ چوتھا عنصر بیریلیم، جو 4 پروٹان اور 4 الیکٹران پر مشتمل ہے، اسے ہائیڈروجن سے 4 گنا وزنی ہونا چاہیے، لیکن صورتحال بالکل مختلف ہے، اس کا وزن 9 گنا زیادہ ہے۔ اب سائنسدانوں کے سامنے یہ سوال درپیش تھا کہ یہ فالتو وزن کہاں سے آ گیا؟ اس کی تحقیق میں سر جیمز جیڈوک نے نیوٹران دریافت کیا، اور یہ تحت ایٹمی ذرہ سب ایٹامک پارٹیکل ہے، اور جوہری توانائی یعنی ایٹامک انرجی کا پورا نظریہ اسی ذرے پر منحصر ہے۔ سر جیڈوک نے دریافت کیا کہ نیوٹران کا وزن لگ بھگ وہی ہے جو پروٹان کا ہے، لیکن یہ برق بار نہیں ہوتا، یعنی چارج نہیں ہوتا۔ ایٹم کے اندرونی نظام میں اس کا کمیت بڑھانا ہے۔ اس صورت میں کہ کمیت بڑھانے کے معاوضے میں فالتو الیکٹران کا تقاضا نہ کرے، اس دریافت پر اسے 1935 میں طبیعیات کا نوبل انعام دیا گیا۔ مختلف ایٹموں کا وزن مختلف ہونے کا راز فاش ہونے کے بعد پتہ یہ چلا کہ ہائیڈروجن کے سوا باقی تمام عناصر کے مرکزوں میں نیوٹران کی تعداد کم از کم اتنی ضرور ہوتی ہے جتنا کہ پروٹان ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ تعداد زیادہ بھی ہو جاتی ہے۔ ایٹم کے اندرونی نظام کی ایک اور دلچسپ اور مفید سراغ رسانی روس کے سائنسدان دمتری مینڈالف نے کی۔ اس نے دریافت کیا کہ عناصر میں باقاعدہ کیمیائی مشابہت پائی جاتی ہے۔ اس نے عناصر کا بنیادی نقشہ پیریاڈک ٹیبل مرتب کیا، جس سے ظاہر ہوا کہ عناصر کے بعض گروپ یکساں قسم کی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے ایٹمی وزن بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ عناصر کے ان گروپوں کا نام گروپ اور فیملی رکھا گیا۔ الیکٹران کا یہ نظریہ کہ وہ اپنے مدار میں ترتیب سے جڑے ہوئے اس وقت مفید اور مددگار ثابت ہوتا ہے جب ہم ایٹم کو کیمیائی شے خیال کرتے ہیں، لیکن یہ نظریہ ایٹم کے طبعی خواص کی وضاحت نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر یہ سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ الیکٹران وقت کے ساتھ ساتھ بتدریج تھکتے کیوں نہیں، ان کی توانائی میں کمی کیوں نہیں آتی، وہ ٹوٹ پھوٹ کر نڈھال ہو کر ایٹم کے مرکزے میں گر کیوں نہیں جاتے۔ ان سوالات کا جواب ڈنمارک کے ماہر طبیعیات نیلس بوہر نے معلوم کیا۔ بوہر لارڈ رتھرفورڈ کا رفیق کار بھی تھا۔ اس نے ایک خاص پیچیدہ نظریہ پیش کیا جسے آج دنیا بھر میں قبولیت عامہ حاصل ہے۔ اس نے کہا کہ الیکٹران مرکزے کے گرد توانائی کی مختلف سطحوں آربٹس پر ایک خاص ترتیب سے پھیلے ہوئے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ وہ ایک سطح سے چھلانگ لگا کر دوسری سطح میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن دو سطحوں کے درمیان معلق نہیں رہ سکتے۔ لارڈ رتھرفورڈ اور فریڈرک سوڈی نے ایک نظریہ پیش کیا جس سے ایٹم کی تحقیق میں نئے باب کا اضافہ ہو گیا۔ اول روز سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ایٹم ناقابل تقسیم ہے، لیکن انہوں نے ثابت کر دیا کہ ایٹم قابل تقسیم ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ریڈیم کا ایٹم
مسلسل انتشار اور تقسیم در تقسیم کی حالت میں رہتا ہے۔ فعال ذرات ایک طرف ہٹ جاتے ہیں اور ایک ہلکا پھلکا ایٹم رہ جاتا ہے جو طبعی اور کیمیائی لحاظ سے اصلی ریڈیم سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یہ باقی ماندہ ایٹم ایک عام سا عنصر ہے جسے سیسا کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ایٹم کی ڈسکوری ابھی تک جاری ہے۔ ابھی تک سائنسدان یہی کہہ رہے ہیں کہ مزید ڈسکوریاں ہونی ابھی باقی ہیں۔ اس کے حوالے سے یہاں تک جو ایٹم کی ڈسکوری ہوئی ہے یہ تھی ایک طرح کی مادی اکائی میں ڈسکوری۔ اس کے بعد کوارکس ڈسکور ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد سٹرنگز آ چکے ہیں۔ وہ ہم آپ کو اپنی اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے کہ سائنس اب مادہ سے کیا روشنی میں داخل ہو رہی ہے اور کیا یہ نظریات ٹھیک ہیں، غلط ہیں، اس پر کتنا کرٹیسزم ہو چکا ہے۔ لیکن سوال یہی ہے کہ ابھی تک سائنسدان ایٹم کی بنیادی اکائی معلوم نہیں کر سکے۔